یہ جو قرآن پاک کے جو حلقے ہیں یہ اللہ کے راستے میں نکل کے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری کیا کمی ہے. جیسے ڈاکٹر مرض کو پہچاننے کے لیے ٹیسٹ کراتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کراتا ہے، سی ٹی اسکین کراتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو ایم آر آئی کراتا ہے. تو ٹیسٹ اتنے زیادہ ہو گئے، جب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ٹیسٹ کراتا رہے گا. پہلے کا زمانہ نہیں ہے جو نبض پکڑی اور مرض دیکھ لیا. تو ایسے ہی یہ جو ہے یہ ٹیسٹ ہے ہمارے، یہ ہو رہا ہے ہمارا ایک پورا ٹیسٹ ہو گیا. اس میں جو ہے پتہ چلے گا کہ ہمیں کہاں الحمدوں میں کمی ہے، کہ کل میں کمی ہے، کہ عطیات میں کمی ہے. کم سے کم یہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے صرف اتنا ہو رہا ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، تاکہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے. تو ہماری کمیاں بھی اس میں جو ہے آ گئی سامنے، ہماری کمیاں بھی سامنے آ گئی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آ گئی. تو ان کمیوں کو ہم کسی کے سامنے بھی ذکر نہیں کریں گے، یعنی نہ مذاق میں، نہ لڑائی میں، کسی بھی طرح سے نہ یہاں جماعت میں، نہ جماعت سے جانے کے بعد کسی بھی طرح سے ہم ان کو زبان پر نہیں لائیں گے جس کی کمی ہمارے سامنے آ گئی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، جب مریض کو جب اپنا مرض پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس مجھے یہ مرض ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس کی دوا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ تو ہمیں اگر مان لو ہماری الحمدوں میں کمی ہے تو اسے صحیح کرنا ہے، کسی کی عطیات میں کمی ہے تو اسے صحیح کرنا ہے، کسی کی الحمدللہ کمی ہے وہ صحیح کرنا ہے، کسی کے کل میں کمی ہے تو وہ صحیح کرنا ہے، کسی کی دعائے معصورہ میں کمی ہے وہ صحیح کرنا ہے، کسی کی دعائے قنوت. یہ چیزیں جو ہے کم سے کم ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ کلمہ یاد کرنا چاہیے، اور پھر الحمد شریف کے بعد 10 صورتیں ہماری مضبوط ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ عطیات، دونوں درود، اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور اللہم بارک، دونوں درود. اس کے بعد دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور ایک دعائے قنوت جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. لوگ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے اور دعائے قنوت یاد نہیں کی، بے فکر ہیں. یہ نماز جب تک ہو جاتی ہے جب تک آدمی کوشش کرتا رہتا ہے. اگر کوشش نہیں کرے گا تو پھر اس میں بڑی خسارہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، پھر بھی ہم ربنا آتنا پہ چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی دعا ہے جو یہ اللہ عبادت جو ہے وہ ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کے قریب پہنچاتی ہے. اب عبادت میں اگر فالٹ ہوگا، کمی ہوگی، تو وہ اللہ کے قریب کیسے پہنچائے گی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب اور قرآن سننے کا ثواب وہ بھی ہم کو ملتا ہے. ہم نے صورتیں پڑھی، 10 صورتیں پڑھی، 10 صورتوں میں کتنے ہزاروں لفظ ہو گئے، کتنی نیکیاں ہم کو ملی. اور پھر یہ مسجد نبوی کا ایک خاص عمل ہے کہ مسجد نبی میں اللہ کے نبی کی مسجد میں ہر وقت سیکھنا سکھانا چلتا رہتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی ایک سنت ادا ہو گئی. ہمیں اپنا مرض پتہ چل گیا. اور پڑھنے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اس میں قرآن پڑھے تو ہر لفظ پر 100 نیکیاں ملتی ہیں کھڑے ہو کر. اور وہی نماز اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50 نیکیاں ملتی ہیں. اور بغیر نماز کے پڑھے تو 25 نیکیاں ملتی ہیں. اور بغیر دیکھے پڑھے، قرآن کو دیکھے نا، بغیر دیکھے پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور ایک آدمی پڑھ نہیں رہا، صرف سن رہا ہے تو سننے پر ہر لفظ پر 1 نیکی ملتی ہے. تو جب جو جانتا ہے نہیں جانتا ہے، پڑھنے والا سکھانے والا بتا رہا ہے، ایک بار پڑھ رہا ہے تو پڑھنے والے کو تو پڑھنے کا ثواب ملا، لیکن باقی 4 نے 5 نے تو سنا تو ان کو ہر لفظ پر 1 نیکی تو ملی. پتہ نہیں کتنے ہزار لفظ ہم نے پڑھ لیے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. پھر حدیث پاک میں اس کو بھی صاف فرمایا کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہو، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے. 3 ہو گئے اس طرح سے. تو پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملی اور سننے والے کو 3 نیکیاں ملی. ایک اور اس میں واضح کیا ہے کہ الف میں بھی 3 لفظ ہیں، الف لام فے، اور لام میں بھی 3 لفظ ہیں، لام الف میم، اور میم میں بھی 3 لفظ ہیں، میم یا میم.
تو اس طرح سے یہ 90 نیکیاں ہو گئی پڑھنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے 9 نیکیاں ہو گئی۔ اس لیے یہ جو قرآن کے حلقے ہوتے ہیں اس میں ایک تو اپنی کمی پتہ چل گئی، اور دوسرے ہمیں جو ہے نیکیاں مل گئیں، اور تیسرے ایک سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہو گئی۔ اس کے بارے میں آتا ہے جو کئی گزرے دور میں جب سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، اس وقت جب کوئی سنت ایک سنت زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 100 شہید۔ ایک شہید کا درجہ کیا ہے کہ اس کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور باقی جو قطرات ہوتے ہیں اس میں اس کی جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو نفس ہے اس سے گھبراتا ہے تعلیم سے، اور خاص طور سے حلقوں سے گھبراتا ہے، کیونکہ کمی آئے گی سامنے۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہم کائے کے لیے آئے ہیں؟ ہم سیکھنے کے لیے۔ ہم جانتے تھوڑی ہیں، جانتے ہوتے تو پھر کیا بات تھی؟ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں جب تک ہماری کمی ہمارے سامنے نہیں آئے گی، جب تک ہمارا مرض نہیں آئے گا تو علاج کیا کریں گے؟ اب ہمیں پتہ چل گیا، جس نماز پر ہم مطمئن تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے نماز پڑھ لی، اس میں کتنی ہزار غلطیاں ہیں، اور ابھی تو صرف قرآن سنا گیا ہے۔ نماز کا ظاہر ہے، نماز کے اندر پھر ہر رکن میں کیا سوچنا چاہیے، کہاں دیکھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، پوری نماز کا جب جائزہ لیا جائے گا اس میں ہزاروں کمیاں ہماری نکل آئیں گی۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے، دل جما کے، دل لگا کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے اپنی نمازوں کو اچھا کر لیں۔ تو ایک بزرگ فرما رہے تھے، میں بار بار کہتا ہوں کہ نماز جتنی جاندار ہوگی زندگی اتنی شاندار ہوگی۔ تو ہمیں یہ موقع ملا ہے، اس موقع کو ہم رائے گا نہ جائیں، ضائع نہ ہونے دیں، اور اس میں اپنی نمازوں کو پختہ کر کے، مضبوط کر کے، اچھی خشوع اور خضوع والی، اللہ کی رضا والی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ہو گیا۔